مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ سعد کا انداز از حد سنجیدہ تھا۔ زرش نے دھیان سے دیکھا۔ جی کہیے۔ ارد گرد دیکھتے اس نے اپنی اندرونی گھبراہٹ پر قابو پاتے نارمل انداز میں کہا تھا، ادھر نہیں، میرا مطلب ہے یوں کھڑے کھڑے تو بات نہیں کر سکتا، ویسے بھی مہمان آ جا رہے ہیں، یہ بات کرنے کی مناسب جگہ نہیں، اگر تم کہیں بیٹھ کر میری بات سن لو تو۔ زرش اب حقیقت میں الجھی تھی۔ سعد جب سے پاکستان لوٹا تھا اس کا انداز یہی تھا۔ کوئی خاص بات ہے؟ اچھا آپ ادھر نوشی کے کمرے میں چلیے، میں آتی ہوں۔ سعد کے جانے کے بعد وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ پہلے پانی پی کر اپنی گھبراہٹ ختم کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں سعد کو کیا کہنا تھا ایسے عالم میں کہ جب شادی میں صرف ایک ہفتہ باقی تھا۔ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ کر الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ نوشی کے کمرے میں آئی تو سعد نوشی کی اسٹڈی ٹیبل کے پاس کھڑا کوئی کتاب دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کتاب رکھ دی تھی۔ بیٹھو۔ سعد نے بستر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ کھڑی رہی۔ آپ پلیز بات کیجیے، میں سن رہی ہوں۔ تم اپنی شادی سے خوش ہو؟ سوال ایسا تھا کہ زرش کا چہرہ سر رنگ ہوا تھا۔ جی، وہ حیران ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے تم اس شادی پر راضی ہو یا نہیں؟ اس کے حیران ہونے پر سعد نے وضاحت کی تھی، سراسر ماما پاپا کا فیصلہ ہے، میں تو پڑھنا چاہتی ہوں، مگر وہ سعد پر ابھی سے واضح کر دینا چاہتی تھی کہ شادی کی وجہ سے اس کی تعلیم متاثر ہو رہی تھی۔ یہ موقع اچھا تھا، اس نے فوراً کہہ بھی دیا تھا، مگر میں انکار کر دوں تو؟ زرش نے چونکہ سعد کا سنجیدہ چہرہ دیکھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ واقعی کچھ نہیں سمجھی تھی۔ میں سمیان احمد کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا، ایسے عالم کہ جب سب نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ زرش کے اعصاب پہ گویا بم پھوڑا گیا تھا۔ وہ تحیر سے دیکھے گی، تم مجھے غلط نہیں سمجھنا، مجھے کوئی بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، امی ابو بھائی کوئی بھی نہیں، ماموں جان کی بیماری کی فکر ہے، اور یہاں اس عجلت بڑے فیصلے کی وجہ سے جو اتنی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہر صبح جب سمیان احمد اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں، نو نیور، اگر میرا ساتھ دو تو میں امی ابو سب کو راضی کر لوں گا، شادی رکوا لوں گا، ٹھیک ہے، رشتہ یوں ہی برقرار رہے گا، تب تک میں حالات کو سنوارنے کی حتی المقدور سعی نہ کر لوں۔ زرش بے حس و حرکت سعد کو دیکھے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں الفاظ انجانے تھے یا اس کی سماعت کمزور تھی، وہ ناسمجھی سے ساکن تھی۔ سمیان احمد کے حوالے سے ایک اور الزام اس کے ساتھ تھا۔ سمیان احمد کی ذات ایک اور شخص کی نظروں میں اسے گرا گئی تھی۔ مارے صدمے کہ وہ کسی بھی قسم کی تردید کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ زرش، تم سن رہی ہو میری بات؟ خدا کی قسم مجھے سمیان احمد سے متعلق کچھ علم نہ تھا، اور جب علم ہوا دل چاہ رہا ہے سب کچھ ملیا میل کر دو۔ پلیز چپ ہو جائیے، میرا سمیان بھائی سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں، کتنی تردید کروں کہ سب کو یقین آ جائے، نہیں ہے میرا ان سے کوئی تعلق، جو کچھ بھی تھا ان کی طرف سے تھا، جو بھی تھے ان کے یک طرفہ احساسات ہے، آپ یقین کریں میرا دوسروں کی طرح آپ تو کم از کم مجھے الزام نہ دے۔ اگلے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سعد نے عجیب بے چارگی سے اسے دیکھا تھا۔ میں تمہیں الزام نہیں دے رہا اور میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں، مگر بات تو ساری یہ ہے کہ اس سارے قصے میں سب سے زیادہ نقصان سے سمیان احمد ہی اٹھا رہا ہے۔ یہ خاندانی چپکلش صرف ذاتی مفادات حسد کی بنا پر کی جانے والی سازش ہے۔ وہ حق رکھنے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو چکا ہے۔ آپ میرے سامنے ان کا نام بھی نہ لیں، اس سارے قصے کے ذمہ دار وہی ہیں۔ تائی ابو کیا چاہتے تھے؟ وہ ایک طرف تائی امی کی حیثیت بھی مسلم تھے، جب انہوں نے ایک دفعہ ہادی آپا کے لیے کھل کر انکار کر دیا تو پھر ساری بات ہی ختم تھی۔ ایسے عالم میں سمیان بھائی کے احساسات اور جذبات کو صرف حماقت ہی قرار دوں گی۔ اپنے ساتھ کی جانے یا ہونے والی زیادتی کی سراسر ذمہ دار صرف وہ خود ہیں۔ آپ مجھے نہیں، انہیں جا کر باور کروائیے، اپنے آپ کو سنبھال کر، اس نے سختی سے کہا تھا۔ سعد نے چونک کر اسے بغور دیکھا۔ اس کے الفاظ اتنے کمزور بھی نہ تھے اس کی اپنی ذات کے برعکس۔ زرش، تم پلیز آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں، سمیان بھائی کا قصہ نہ چھیڑیں، یہ شادی اس قصہ پارینہ بنانے کے لیے ہی طے ہوئی تھی۔ اگر آپ کو میں اس سے سارے الزام وغیرہ سمیت قبول ہوں تو صاف بات کریں، اگر انکار کرنا چاہتے ہیں تو مجھے باور کروانے یا میرے جذبات جاننے کی بجائے اپنے بڑوں سے انکار کریں۔ اگلے ہی پل وہ ہنسی طرح ہو چکی تھی۔ سعد نے ہنسی حیرت سے اسے دیکھا۔ 5.5 فٹ سے بھی نکلتا قد، مناسب سراپا دلکش چہرے کی خوبصورتی سمیت وہ حد سے زیادہ دلکش تھی۔ ایسے میں اس کی گفتگو، اگر میں سچ مچ انکار کر دوں تو؟
زرش کا دل کانپ اٹھا تو میں سمجھوں گی مجھ پر الزام لگانے والوں میں ایک فرد کا اضافہ اور ہو گیا۔ اگلے ہی پل دو تنفر سے گویا ہوئی تھی۔ زرش تم بات سنیے میری ساس جمال، یہ میرے والدین کا فیصلہ ہے۔ انکار کرنا ہوتا تو میں خود 100 طریقوں سے کرتی، مگر میں ایک الزام کندھوں پر لادے ساری عمر ایک بوجھ کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ سمیع بائی کیا تھے، ان کے جذبات کیا ہیں، وہ کون ہیں؟ ان کے گھر سے ایک الزام لے کر نکلنے کے بعد میں ہر بات بھول گئی ہوں۔ اگر آپ ان کے لیے مجھے چھوڑیں گے یا الزام دیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں ہمارے بڑوں کو ضرور پڑے گا۔ آپ مجھے کال کرنے کے بجائے اپنے والدین کو کال کرے تو شاید کوئی راہ نکل آئے۔ غصے سے کہہ کر وہ بلٹی تھی، آنکھوں میں نمی سی تھی مگر مضبوط بنی ضبط کر رہی تھی۔ زرش رکو تو، اب بھی کوئی بات رہ گئی ہے کہنے کو؟ نمی کو انگلی سے صاف کیا۔ زرش مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، تم غلط سمجھ رہی ہو، تم الزام نہیں دے رہا سمیع احمد کے متعلق، پلیز چپ ہو جائے، نفرت سی ہو چلی ہے، مجھے اس نام سے بات ہو چکی ہے، آپ واضح کر چکے ہیں، شادی میں ابھی ایک ہفتہ باقی ہے، میں سب برداشت کر لوں گی مگر میرے والدین شادی یہ برداشت نہ کر سکے۔ زرش کا جی چاہا کہ شدت سے روئے، ساتھ نے لب بینچ لیے۔ آپ انکار کر رہے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں نا؟ آپ چاہیے کر لیں مگر یاد رکھیے گا اس کے بعد کبھی ہمارے سامنے نہ آئیے گا، ورنہ ایسا نہ ہو میں نفرت میں ہر حد سے گزر جاؤں۔ غصے سے کہتے ہوئی وہ دروازے سے دہلیز پار کر گئی تھی۔ ساس جمال نے بے بسی سے ہلتے پردے کو دیکھا تھا، اس کی بے بسی میں ایک دم کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو کال کر لینا کتنا آسان سمجھ لیا تھا اس نے، مگر اب پچھلی تمام ناکامیوں کے بعد اس محاذ سے بھی ناکام ہونا پڑا تھا، بری طرح شکست سے دوچار ہو گیا تھا۔ ایک پل کو ساس جمال کو لگا جیسے وہ ایک بند گلی میں آ کھڑا ہوا ہے جس کے آگے کوئی راستہ نہیں، مجبور اسے وہاں ٹھہرنا تھا، اپنے لیے نہیں تو اور بہت سے لوگوں کے لیے ہی صحیح۔ شام کے قریب 2 دن بعد شارق زمان کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ نویرہ دوبارہ ہسپتال نہیں گئی تھی، فاروق چچا کے ساتھ ہی شارق واپس گھر آیا تھا۔ وہ کچن میں رات کے کھانے کا اہتمام کر رہی تھی جب ان کی واپسی ہوئی تھی۔ سرسری سلام دعا اور حال چال کے بعد وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ شارق کے گھر آ جانے کا سن کر حمید چچا اور چچی چلی آئی تھی۔ شام کے بعد خاندان کے چند اور لوگ بھی عیادت کو آگے تو کام بڑھ گیا تھا۔ مہمانوں کی توجہ اور کھانا پینا نویرہ کو تو اس میں مصروف رہی تھی، شاکرہ ساتھ ہی سہولت رہی تھی۔ 10 بجے کے قریب مہمانوں کی واپسی ہوئی تو وہ دونوں بھی کچن کے کاموں سے فارغ ہو گئی تھی۔ شارق زمان گھر آنے کے بعد صرف کمرے میں لباس تبدیل کرنے کو گیا تھا، مہمانوں کی وجہ سے مسلسل لاؤنج میں ٹی وی لگائے بیٹھا رہا تھا۔ شاکرہ کو اماں کے پاس بیچ کر نویرہ نے لاؤنج میں جھانکا تھا۔ صوفے پر دراز دایاں بازو گلے میں موجود پھندے میں ڈالے وہ ٹی وی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اندر جانے کی بجائے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ عجب سی بے حسی اسے اپنے اندر ادھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ دعا مانگ کر اٹھی تو رات کے 10 بج چلے تھے۔ وہ کمرے سے نکل آئی تھی، اماں مہمانوں کے جاتے ہی کمرے میں چلی گئی تھی، میڈیسن کھاتے ہی وہ سونے لیٹ گئی تھی۔ اماں کے کمرے میں جا کر شاکرہ بھی لائٹ آف کیے سو رہی تھی۔ باقی گھر کے سارے دروازہ لاک چیک کر کے لائٹ آف کرتے وہ لاؤنج میں چلی آئی جہاں ٹی وی کی آواز مسلسل آ رہی تھی، کوئی ٹاک شو چل رہا تھا۔ شارق زمان لیٹے لیٹے سو چکا تھا۔ شاید نویرہ نے ایک پل کو دیکھا تھا، شاید کوئی رد عمل ہو، مگر وہ واقعی سو چکا تھا۔ دایاں ہاتھ سینے پر تھا، بائیں ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول جگرے پہلو میں تھا۔ ٹی وی آف کرنے کو ریموٹ کنٹرول لینے کو جھکی تو شارق نے آنکھیں کھول کر دیکھا، تمہارا تو مجھ سے پردہ چل رہا تھا شاید۔ لیٹے لیٹے سیدھی آنکھیں نویرہ کے چہرے پر گاڑی تھی۔ نویرہ نے سیدھے ہو کر گہری سانس لی، اس کا طنز صاف سمجھ گئی تھی۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں، جب پردہ کرنا چاہیے تھا تب آپ نے ایسا کچھ ہونے نہ دیا تھا، اب کہاں کا پردہ؟ نویرہ کا انداز بڑا سنجیدہ تھا بلکہ کچھ طنز آمیز بھی تھا۔ تو پھر تمہارے اس رویے کو کیا سمجھوں؟ غصے سے اس نے دیکھتے ہوئے شارق زبان اڑ کر بیٹھ گیا تھا، ٹی وی آف کر کے ریموٹ کنٹرول سر پر پھینکا تھا۔ جوابی کارروائی بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہتی وہ وہاں سے ہٹنے کو تھی جب شارق نے غصے سے ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے پاس ہی صوفے پر گرا لیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیسی جوابی کارروائی؟ گدے پر سنبھل کر بیٹھتے اس نے شارق کو دیکھا تو اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا،
کور مغز تو نہیں، جب سب سمجھ رہے ہیں تو پہیلیاں بجوانے کا فائدہ۔ وہ شاعر کے قریب سے اٹھنا چاہتی تھی مگر اس نے بازو پکڑ کر ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ مائنڈ یور لینگویج نویرا۔ نویرا کے لب اور لہجے پر درستگی سے ٹوک دیا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہیں غصہ کس بات کا ہے؟ پرسوں تم اکیلی ہسپتال سے چلی گئی، وہ تو بعد میں رضا نے بتایا کہ وہ تمہیں گھر چھوڑ کر آ رہا ہے، اس کے بعد تم آئی ہی نہیں۔ میں نے 100 بار فون کیا، تم نے ریسیو نہیں کیا، اور اب شام سے میں آیا ہوا ہوں، تم منہ ہی سیدھا نہیں کر رہی ہو، تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو تو اپنی اسی خوشی میں مست رہنا چاہیے کہ میں آپ کے گھر میں ہوں۔ آپ کے نام سے وابستہ طنزیہ لہجے میں فوراً کہا گیا تھا۔ شارق نے غصے سے چند پل اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے تمہارا اب اس انداز میں ریئیکٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو، جس بات کو وجہ بنا کر تم یہ ناراضگی دکھا رہی ہو میرے نزدیک اس وجہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ تم میرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہو میری زندگی میں اگر ایسی ویسی کسی عورت کی کوئی اہمیت ہوتی تو کون تھا مجھے روکنے والا؟ ہاں اپنی انرجی ویسٹ نہ کرو، زیبا صرف عیادت کرنے آئی تھی۔ اگر تم اس کی مہمان نوازی کر دیتی تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، الٹا تم اس کے سامنے کیا کچھ نہ کہہ گئی تھی اور پھر ایسے ہی چلی گئی۔ باہر کی عورت باہر کی عورت ہی رہے گی، بیوی نہیں بن جائے گی۔ بیگم صاحبہ اس نکتے پر غور کرے۔ ہنسے غصے سے باور کروایا گیا تھا۔ نویرا نے غصے سے بازو کھینچ لیا۔ میں نے آپ سے وضاحت نہیں مانگی، ویسے بے لحاظ انداز تھا، پھر موڈ کیوں خراب ہے؟ خوش ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں، ہنسا جلا کٹا انداز تھا۔ خیر اب یہ تو نہیں کہہ سکتی مرتے مرتے بچہ ہے تمہارا شوہر، اگر خوشی مناؤ تو خاصی بڑی وجہ ہے۔ نویرا نے شاعر کے الفاظ پر اسے صرف دیکھا تھا۔ بے اثر چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ نماز پڑھ لی یا ابھی پڑھنی ہے؟ پڑھ چکی ہوں۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 10:30 بجا رہی تھی۔ چچا بتا رہے تھے لالا منصور گرفتار ہو گیا تھا، کل ہی شاید گرفتار ہوا تھا۔ اچانک خیال آیا تو اس نے شاعر کو دیکھا۔ ضمانت بھی ہو چکی ہے، ایسے لوگ ایسے کام کرنے سے پہلے ضمانت کرواتا ہے۔ انجمہ اوپر سے دباؤ تھا ورنہ وہ چھوڑتا نہیں کبھی۔ خیر اسے چھوڑوں گا میں نہیں، میں بڑا لحاظ کرتا رہا ہوں اس شخص کا، آپ کی دشمنی کی بنیاد اس کی طرف سے ہوئی ہے، ساری عمر یاد رکھے گا کس سے الجھا ہے وہ۔ کیا کریں گے آپ؟ شارق کے تیور دیکھا پوچھا۔ کم از کم اس کے حلق میں گولی اتارنے سے کم بھی نہیں کروں گا۔ لہجہ بڑا پرعزم تھا۔ اس کے حلق میں گولی اتار کر آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ تحریر سے اس سے پوچھا۔ میرا خون اتنا سستا نہیں تھا۔ شہوانہ کون ہے میری بلا سے؟ اس کے بیٹے نے کس کماش کی عورت سے شادی کی، یہ اس کا مسئلہ تھا۔ یہ معاملہ اگر میں اچھالتا تو بہت پہلے یہ کر چکا ہوتا۔ وہ شخص جان بوجھ کر ہر دوسرے دن مجھے تکلیف دینے آ پہنچتا تھا۔ یہ جھگڑا طول نہ پکڑا اگر وہ جان سے مارنے کی دھمکی نہ دے دیتا۔ اگر وہ ایسی دھمکیاں آزمائے گا تو چوڑیاں میں نے بھی نہیں پہنی تو فائدہ کیا ہوا اس سارے جھگڑے کا؟ وہ جرم کر کے بھی آزاد ہے اور اب ہسپتال کا قیام بھی بھگت چکے ہیں۔ انسان کو اتنا جذباتی بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسے لوگوں سے پہلو تہی بھی تو کی جا سکتی تھی۔ وہ مجھے میرے سامنے میری ماں بہن کی گالیاں بکتا رہے اور میں چپ کر کے سنتا رہوں۔ اتنا ہی بے غیرت سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ اس نے غصے سے نویرا کو دیکھا۔ نویرا کے چہرے پر بڑی استہزائی ایسی مسکراہٹ چمکی تھی۔ خیر میں کیا سمجھوں گی، کوئی انسان کیا ہے، اس کے اعمال ثابت کر ہی دیتے ہیں۔ اپنی ماں بہن کی گالی تو ہر کسی کو بری لگتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی بہن بیٹی پر رات کی تاریکی میں ہاتھ ڈالنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ نویرا کا یہ وارڈ رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ شارق صاحبہ نے بڑے غصے سے اسے ٹوکا تھا۔ میں تمہیں اپنے اس عمل کی وضاحت دے چکا ہوں، ازالے کے طور پر تم ادھر ہو اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے، کیا یہ کافی نہیں؟ انسان ہوں، فرشتہ نہیں، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ انسان ہی بہکتے ہیں، آسمانوں سے فرشتے نہیں اترتے گناہ سر انجام دینے۔ نویرا کے تانے نے اسے بری طرح مشتعل کر دیا تھا۔ اپنے عمل کی کیا توجیہ پیش کی ہے اور ازالہ بھی خوب کیا ہے۔ زندہ انسانوں کے احساسات تو ایک طرف ان کی زندگیوں سے کھیلا ہے اپنے، جسے آپ ازالہ کہتے ہیں وہ موت ہے۔ اسے بہتر تھا بدنامی کا تو گلے میں ڈال کر زندگی بسر ہو جاتی۔ یہ ازالہ عمر بھر کا تو گلے میں ڈال دیا ہے آپ نے، تنفر سے کہتے وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نبیل بھائی کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے ساتھ ہونے والا حادثہ جان کر بھی انسانیت کے ناطے نہ آ سکے، اور مجھ سے تو خیر ان کو 100 گلے ہیں۔ شارق سامان میری بات یاد رکھیے گا، اگر میں اپنے بھائیوں کی نظروں سے گری ہوں تو آپ کو بھی مجھے اپنے گھر میں آباد کر کے کوئی خوشی حاصل نہ ہوگی۔
ہاں میں آپ کے ساتھ آخری حد تک کمپرومائز ضرور کروں گی کہ اب یہ میری مجبوری ہے۔ پہلے میرے والدین تھے اور اب آپ کی اولاد۔ اپنے اندر کی براس نکال کر وہ بغیر پلٹ کا دیکھے لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ نفیسہ پھوپھو فرح کو اپنے گھر لے جانے کے لیے آئی تھی۔ سعید احمد سعد کا رشتہ اور پھر رشتہ طے کر دینے کے فیصلے سے ان سے ناراض تھے۔ انہوں نے ان سے بات کی تھی، اپنا موقف سمجھایا تھا۔ سعید احمد سمجھے تھے یا نہیں، ہاں البتہ انہوں نے فرح کو ان کے ساتھ شادی کے لیے چلے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تیاری تو پہلے بھی وہ کر چکی تھی۔ ابو کی اجازت پا کر وہ ان کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اسلام آباد سے زباریہ بابی بھی آ چکی تھی۔ ایک دن انہوں نے احمد لاج میں گزارنے کے بعد چچا کے ہاں قیام کیا تھا۔ زیادہ رشتہ دار سب ہی تقریباً اسی شہر کے رہنے والے تھے۔ دونوں طرف کے مہمان وغیرہ ملتے جلتے ہی تھے، اسی لیے مہمان جو چند آ چکے تھے کبھی پھپھو کے ہاں رہتے تھے اور کبھی سعود احمد کے ہاں چلے جاتے تھے۔ کل نوشی کی مہندی تھی اور پرسوں زرش کی۔ دونوں طرف کا فنکشن ہوٹل میں ایک ساتھ ہی طے تھا۔ پھپھو کے ہاں ان کی ساری آل اولاد جمع ہو چکی تھی سوائے ستارہ باجی کے، جو کہ اپنے گھر میں تیاریوں میں مصروف تھی۔ ہادیہ آبا بھی مسلسل گن چکر بنی ہوئی تھی۔ صبح کے وقت وہ ادھر تھی تو شام کو وہ ماما وغیرہ کے پاس چلی جاتی تھی کہ دونوں طرف کی تیاریوں میں وہ برابر ہاتھ بٹا رہی تھی۔ یہ سب لوگ اگرچہ اپنے آپ کو اچھی طرح کمپوز کر چکے تھے، اس حقیقت کو مان چکے تھے، مگر دل میں جو درد تھا وہ کاہے بکاہے تکلیف ضرور دے رہا تھا۔ علی روز کالج سے واپسی پر چچا کے ہاں ہی چلا جاتا تھا۔ اگر دل کیا تو رات کو واپس آ گیا، ورنہ فون کر کے وہیں رک جانے کی اطلاع کر دیتا تھا۔ سعید احمد بھی روز ہی چکر لگا رہے تھے، مگر دل میں سب ہی افسردہ سے تھے۔ آنکھوں میں اچانک پانی جمع ہونے لگتا تو فوراً ذہن کو کسی اور جانب مصروف کر لیتے تھے، گویا سب کے دلوں کو ایک مستقل روگ آ لگا تھا۔ پھوپھو کے ہاں آئے اسے دوسرا دن تھا۔ اس سارے عرصے میں اس کا ساز جمال سے صرف ایک دفعہ ہی سامنا ہو پایا تھا۔ عجب بے چارگی سے بڑی نگاہ اس کی طرف اٹھی تھی اور فرح نے خاموشی سے سر جھکا کر نگاہ پھیر لی تھی۔ ساز جمال اگر اس کے سامنے آنے سے اجتناب کر رہا تھا، وہ خود بھی بچ رہی تھی۔ زوبیہ آپی اسے زرش کے لیے تیار کردہ ملبوسات دکھا رہی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں پھوپھو ماریہ باجی کے علاوہ دیگر مہمان خواتین بھی تھیں۔ ہادیہ آپی ماما کے ہاں گئی ہوئی، طیب کو یہیں پھوپھو کے پاس ہی چھوڑ گئی تھی۔ بہت پیارے ہیں کپڑے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ ہر لباس پر نگاہ پڑتے ہی وہ تعریف کر رہی تھی۔ سمیان بھائی اور زرش کی شادی سے متعلق خیالات کے اڑان کہاں تک نہ پہنچی تھی، مگر خواب تو صرف خواب ہی ہوتے ہیں، کب حقیقت کا روپ دھارتے ہیں۔ زیور دیکھتے اس کی آنکھوں میں دھند سی آ ٹھہری تھی۔ یہ سب سمیان بھائی کے حوالے سے بھی تو ہو سکتا تھا، یہ سب اہتمام وہ لوگ بھی تو کر سکتے تھے، مگر وہ کس سے شکوا کرتی؟ وہ دھواں چہرہ لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپا ایک کپ چائے پلوا دے۔ ماریہ آپا نے سعد کی طرف دیکھا۔ الجھا حلیہ اور تھکن سے بھرپور سراپا سعد کی آواز سن کر بھی فرح نے سر نہ اٹھایا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ پھوپھو نے بھی سعد کو دیکھا، وہ کافی مضمحل سا لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں، ادھر بیزاری کا اور ہی عالم تھا۔ وہ آج کل سب ہی سے ناراض تھا، سب سے بول چال بند تھی، سارا وقت گھر سے باہر یا کمرے میں بند رہ کر گزار رہا تھا، کسی کو بات کرنے کچھ سمجھانے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ نفیسہ بیگم کے دل میں ملال جاگا۔ ساز جمال نے جو ایک سرسری نگاہ سر جھکائے وجود پر ڈالی تھی، اس میں کیا کیا جذبے کار فرما تھے، ان کی تیز نگاہوں سے نہ چھپ سکا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں لگتی مجھے تمہاری۔ انہوں نے تفکر سے اسے دیکھا تھا۔ ستارہ سے عمر سے بڑا ہی صحیح، مگر گھر بھر کا لڑا اور چہیتا بیٹھا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک ہر جائز اور ناجائز اس کی پوری ہوئی تھی، مگر اب کی بار اس کی خواہش وہ کیسے پوری کر دیتی؟ ان کے دل کا ملال بڑھنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے آپا، ایک کپ چائے بنوا کر میرے کمرے میں بھیج دیجیے گا اور کوئی مجھے تانگ نہ کرے۔ سونا چاہتا ہوں میں، اسی بیزاری انداز میں کہہ کر وہ پلٹا تھا۔ ساتھ کہاں تھے سارا دن؟ صبح کے گئے ہوئے تھے۔ تمہارے ابو کتنی دفعہ پوچھ چکے ہیں؟ یہی تھا، مختصر کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ فرح نے سر اٹھا کر سکون کا سانس لیا۔ جاؤ ماریہ چائے بنا کر دے دو، نہ جانے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں، رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا، صبح بغیر کچھ کھائے پیے نکل گیا تھا اور اب شکل دکھا رہا ہے، نہ جانے کہاں خوار ہو کر آیا ہے۔ سوٹ کیس میں ملبوسات اور زیورات کو رکھتے انہوں نے بیٹی سے کہا تو ماریہ باجی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ پھوپھا سامان سمیٹ کر زوبیہ باجی کے ساتھ سوٹ کیس اٹھوا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ پیاس لگی تھی۔ ماریہ باجی چائے بنا کر کپ میں ڈال چکی تھی۔
فرح یہ چائے تم ذرا ساتھ کو دے آؤ۔ انیس ان کا بیٹا رو رہا ہے، دیکھو کیا ہوا ہے اسے۔ میں آپا، وہ چیچ گئی تھی۔ ہاں دے آؤ اسے، وہ کہہ کر اجلت میں کچن سے نکل گئی تھی کہ ان کے بیٹے کے رونے کی آواز بلندتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے کب تھام لیا تھا۔ نہ جانے زندگی بار بار انہی راستوں پر کیوں لے آتی تھی جہاں انسان چلنا نہیں چاہتا۔ یہی حال اس کے ساتھ تھا۔ وہ پھوپھو کے ہاں آنا نہیں چاہتی تھی مگر ابو کے کہنے پر انکار نہ کر سکی تھی۔ بڑی دقتوں سے اس نے ساتھ کے دروازے پر دستک دی تھی۔ آ جائیے، اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا اور ساتھ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بستر پر دراز تھا، کمر گردن تھا، تانی اسے دیکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتے جھجکتے الجھتے اس کی طرف چلی آئی تھی۔ ساز جمال یک تک اسے دیکھے گیا تھا۔ یہ اس کی نظروں کا وہم تھا یا حقیقت تھی؟ ایسے ان گنت خواب اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ فرح سعید احمد اس کے پاس ہو، اس کے ارد گرد نگاہوں کے سامنے چلتی پھرتی، اسے ایک خواب سا محسوس ہوا تھا۔ یہ چاہے وہ صرف اتنا ہی کہہ سکتی تھی۔ والہانہ نگاہوں سے نگاہیں بچائے اس نے کپ بڑھایا تھا۔ ساز جمال کو لگا جیسے طلسم ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے کپ تھام لیا تھا۔ بیٹھو، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ انکار میں سر ہلا گئی۔ نہیں چلتی ہوں۔ وہ پلٹی تھی۔ فرح بے چین بے قرار آواز پیروں میں زنجیر بن کر لپٹی تھی۔ وہ پلٹے بغیر وہیں تھم گئی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا یہ سب غلط ہو رہا ہے؟ وہ بستر سے اتر کر اس کے مقابل آ ٹھہرا تھا۔ شاید حالات کا یہی تقاضا تھا۔ اس نے خود کو کمبود کرتے ہوئے جواب دیا تھا، حالات، صرف ایک فرد کی غلطی کی سزا 4 انسانوں کی زندگیاں برباد کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تلخی سے اس نے فرح کو دیکھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے سعید جمال کو دیکھا۔ بڑی ہوشیب، الجھے ہوئی اور بے ترتیب لباس میں وہ اس احساس سے بالکل محیط تھا جسے وہ جانتی تھی۔ فرح تم تو کم از کم میرا ساتھ دو، میں سب کے سامنے ڈٹ جاؤں گا۔ پلیز تم مجھے سپورٹ کرو، ایک دم ملتجی لہجے میں سعد نے فرح کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ نہیں، یہ سوچیے گا نہیں 2 دن بعد شادی طے ہے آپ کی، میں آپ کے کسی بھی عمل میں شریک نہیں ہوں گی۔ سوری، اس نے سختی سے انکار کیا تھا۔ ساز جمال نے انتہائی بے بسی سے اسے دیکھا۔ فرح میں تمہاری آس پاس اتنی دور سے آیا ہوں، تم تو کم از کم مجھے نا امید نہ کرو۔ میں نے آپ کو کبھی آس نہیں دلائی تھی۔ ادھر وہی انداز تھا۔ تمہیں میری حالت کا احساس نہیں ہو رہا کیا؟ ساتھ کے لہجے میں بے چارگی سے اتر آئی تھی۔ فرح کے اندر عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا۔ ساتھ کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا۔ ساتھ کے ہاتھ کے گرم لمس نے اس کو چونکایا تھا۔ آپ کو بخار ہے؟ اس نے تشویش سے ساتھ کو دیکھا۔ مر رہا ہوں میں اور کسی کو احساس ہی نہیں۔ فرح نے صرف ساز جمال کو دیکھا تھا۔ مجھے صرف ٹینشن ہے، بخار نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر ضرور تھا۔ سعد نے خود کو کمبوز کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ آپ کوئی میڈیسن وغیرہ لے لیتے، اس نے بڑے خلوص سے مشورہ دیا تھا۔ میری دوا تم ہو، تم مان جاؤ تو میں ہر طوفان سے ٹکرانے کو تیار ہوں۔ سوری، میں اتنی خود غرض نہیں ہوں، سختی سے کہہ کر ساز جمال کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ ساز جمال کو اچھی خاصی حرارت تھی۔ اس کا ذہن بار بار ادھر ہی بھٹک رہا تھا۔ باقی سارا دن ساز جمال کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلا تھا۔ صرف ایک دفعہ پھوپھو اندر گئی تھی۔ ان کے کمرے سے واپسی پر ساز جمال بھی نہ صرف کمرے سے نکل آیا تھا بلکہ گھر سے بھی نکل گیا تھا۔ اس نے کئی بار خاموشی سے پھوپھو کو آنسو بہاتے دیکھا تھا، جہاں کا اس کے دل و دماغ کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ ساز جمال کی باتیں بار بار دل و دماغ پر دستک دیتی تو وہ خود کو کسی نہ کسی کے ساتھ باتوں میں الجھا لیتی تھی۔ رات گیر تک ڈولے کا اہتمام تھا۔ کھانے پینے کے بعد سبھی خواتین کزن لاؤنج میں ہی جمع ہو گئی تھی۔ رات 12 بجے کے قریب سعد گھر آیا تو اس نے نئے ہنگامے نے اسے مزید مشتعل کیا تھا۔ طاہرہ بیگم کے سب ہی بہن بھائی سوائے کیسا بیگم کے ادھر ہی جمع تھے۔ آل اولاد سمیت کے جمال صاحب کی برادری، چچا سے نسبت رشتہ داری یہی لوگ تھے۔ سوائے طاہرہ کے باقی سبھی کیسا بیگم سے بزن ہی رہے تھے بلکہ ملنا ملانا بھی سسی سا تھا۔ رات 1 بجے کے قریب یہ ڈھولک کا پروگرام چلا تھا۔ اس کے بعد جس کو جہاں جگہ ملی تھی جا پڑا تھا۔ صبح سارے گھر میں بڑی خوشگوار سی ہلچل تھی۔ رات لیٹ سونے کی وجہ سے سوائے چاند ایک کے باقی سبھی لیٹ ہی اٹھے تھے۔ ناشتہ وغیرہ کا سلسلہ 10 بجے تک چلا تھا۔ آج رات نوشی کے سسرال والے مہندی لے کر آ رہے تھے۔ ہر انتقال ان لوگوں نے زرش کی مہندی لے کر جانا تھی۔ ناشتے کے بعد سارے گھر میں اسی سلسلے میں تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ فرح کو مہندی اچھی لگانی آتی تھی۔ نوشی کی مہندی کی شرکت کے لیے ہر کوئی اس سے مہندی لگوانے کا اصرار کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ جو بھی کہہ رہا تھا مہندی لگا رہی تھی۔ زوبیہ باجی کو ابھی مہندی لگا رہی تھی کہ ساز جمال چلا آیا تھا۔
آپا وہ ریڈ شرٹ اور اس کے ہم رنگ ٹائی کہاں ہے؟ مجھے مل نہیں رہی۔ آواز پر مہندی لگاتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا، تازہ تازہ شیو کے بعد کندھے پر تولیہ ڈالی وہ زوبیا باجی سے مخاطب تھا۔ فرا کے دیکھنے پر بڑی ناراض نگاہ ڈالی تھی۔ ادھر الماری میں ہی ہوگی۔ اور یہ کیا تم نے شیو کر ڈالا ہے؟ من بھی کیا تھا رہنے دیتے، کل مہندی تھی، پرسوں شیو کروا لیتے۔ بڑی ہوئی شیو کے ساتھ مہندی کی ویڈیو اتنی اچھی آتی ہے، 2 دن کا انتظار نہیں ہو سکتا تھا تم سے؟ واقعی صحیح کہہ رہی ہیں بھابھی، فرا کی کزن اروپا نے کہا۔